اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سامعین و ناظرین محترم، استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے اور قرآن مجید کی معروف و مشہور آیت سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 185، جس آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے خدا نے شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ کہا، جس کے بارے میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا، جسے شہر التوبہ، شہر الرحمہ، شہر المغفرہ اور دیگر بہت سے ناموں سے نوازا گیا. اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کا نام خدا نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا. یہ تمام باتیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ یہ مہینہ ایک خاص مہینہ ہے. اس مہینے میں کچھ خصوصیات ہیں اور وہ خصوصیات ایسی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنتاً، کہ اگر لوگ یہ جان لیں کہ ماہ رمضان میں کتنے فائدے ہیں تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش پورا کا پورا سال ماہ رمضان رہے. اور اہل بیت علیہم السلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے وہ اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو ایک لائحہ عمل دیتے ہیں، کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ کس طرح اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اہل بیت علیہم السلام کے کلام سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں انہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو انسان کے اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کی حوالے سے ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے. یقیناً ہم علماء کرام سے محافل میں، مجالس میں ایسی بہت سی روایات اور احادیث سنتے ہیں جس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ مہینہ انسان اور خدا کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بیحد مفید ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ائمہ اور اہل بیت علیہم السلام نے یہ بھی ہمیں بتلایا ہے کہ اس مہینے میں انسان بندوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے اور اس مہینے کو اس غرض کے لیے بھی استفادہ اس سے حاصل کر سکتا ہے. میں صرف ایک حدیث اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب فضائل الاشہر الثلاثہ میں ہمارے 8ویں مولا و آقا امام رضا علیہ السلام سے نقل کی، جس حدیث میں مولا نے بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں امور کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع کیا اور اپنے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اس مہینے میں ان دونوں امور کا برابری کی بنیاد پر خیال رکھنا ہے. میرے مولا و آقا فرماتے ہیں الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ، جو کوئی بھی نیکی انجام دے گا ماہ رمضان میں وہ قبول ہو جائے گی. والسیئات فیہ مغفورہ، کسی کا کوئی گناہ ہے پالنے والا اس بابرکت مہینے میں ان گناہوں کو معاف فرمائے گا. من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم قرآن فی غیرہ من الشہور، جو اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے اس قدر ثواب ملے گا جتنا ثواب عام دنوں میں پورا قرآن ختم کرنے پر ملا کرتا ہے. اس کے بعد اب دیکھیے یہاں تک انسان اور اس کے پالنے والے کے تعلقات ہیں، عبد اور معبود کے تعلقات ہیں.
اس کے بعد مولا اس دوسرے رخ کو دکھاتے ہیں کہ اس مہینے میں انسان بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح بہتر کرے۔ مولا فرماتے ہیں من ضحک فیہ فی وجہ اخیہ المؤمن، جو اس مہینے میں، رمضان کا مہینہ، خدا کا مہینہ، لیکن جو اس مہینے میں اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملے گا تو کیا ثواب ہے؟ مولا فرماتے ہیں لم یلقہ یوم القیامہ الا ضحک فی وجہہ وبشرہ بالجنہ، تو روز قیامت جب یہ مومن بھائی اس سے ملے گا تو اس سے مسکرا کے ملے گا اور اسے جنت کی بشارت دیتا ہوا ملے گا۔ ماہ رمضان میں صرف مسکرا کر مومن سے ملنے پر خدا اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں من اعان فیہ مؤمنا اعانہ اللہ تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، جو اس مہینے میں اپنے مومن بھائی کی مدد کرے، کسی قسم کی بھی مدد ہو سکتی ہے، مالی مدد ہو سکتی ہے، جسمانی مدد ہو سکتی ہے، ایک مورل مدد ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی ایک مومن دوسرے مومن کی خاص کر ماہ رمضان میں مدد کرے گا، خداوند تبارک و تعالی اس روز جب ہر قدم لڑکھڑا رہا ہوگا، پلِ صراط پر سے گزرتے وقت اس بندہ مومن کی مدد کرے گا۔ پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں من کف فیہ غضبہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ، جو اس مہینے میں اپنے غضب کو، اپنے غصے کو دوسروں سے روک کے رکھے گا، روز محشر خدا اپنے غضب کو اس سے روک کر رکھے گا۔ یہ اس مہینے میں انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے۔ اور پھر مولا آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَصَرَ فِيهِ مَظْلُومًا، جو کوئی اس مہینے میں کسی مظلوم کی مدد کرے گا، کسی بھی انداز میں مظلوم کی مدد کرے گا، تو خدا کیا اجر و ثواب دے گا؟ نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَادَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جتنے بھی اس کے دشمن ہوں گے، خدا اس کے دشمنوں کے برخلاف اس شخص کی مدد کرے گا۔ وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، اور جب قیامت کے روز حساب و کتاب کی منزل ہوگی، میزان لگا دیا جائے گا، خداوند تبارک و تعالی اس شخص کی مدد کرے گا جس نے ماہ رمضان میں کسی مظلوم کی نصرت کی ہو۔ پھر مولا اپنی حدیث کو آگے فرماتے ہیں شہر رمضان شہر البرکت و شہر الرحمت و شہر المغفرت و شہر التوبۃ والانابہ، ماہ رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث خاص کر میں نے اس وجہ سے پیش کی کہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ اگر ہم ماہ رمضان میں خدا سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ خدا کے بندوں سے اپنے تعلقات مضبوط کریں۔ اور اسی بات کی طرف حدیث قدسی میں اشارہ ہوا جو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں نقل کی کہ رب العزت فرماتا ہے انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم اور رشتہ داروں کو خلق کیا، وشققت لها اسما من اسمی، اور رحم رشتہ داروں کو جو میں نے رحم کا نام دیا وہ اپنے نام رحمان سے نکال کر انہیں دیا۔ فمن وصلها وصلته، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے گا میں رب اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔ ومن قطعها قطعته، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا میں پالنے والا اس سے اپنے تعلقات توڑ دوں گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں پالنے والے سے ہمارے تعلقات جڑے رہیں، مضبوط رہیں، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ خدا کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے ملتے نہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے ہاں آتے نہیں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے جواب میں رسول خدا کی وہ حدیث جو نبی اکرم سے منقول ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، اچھائی کا جواب اچھائی سے دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر کون ہے صلہ رحمی کرنے والا؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَ، صلہ رحمی وہ کرتا ہے کہ جب رشتہ دار اس سے تعلقات توڑ رہے ہوں وہ جا کر ان سے اپنے تعلقات کو جوڑے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہم خدا کے بندوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پالنے والے ماہ رمضان سے بھرپور انداز میں ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس مہینے میں تیری ذات کو، اپنے زمانے کے امام کو راضی و خشنود کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔